پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ عز و جلال معاف فرمائے ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی، دوسری چیز نیکی کرنا، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا ہے، لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں۔ اللہ کی قسم جب کوئی بوڑھی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے باندھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جا۔ یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رل رہی ہے۔ کیا زندگی ہے؟ حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرار دی۔ برائدہ روایت کرتے ہیں ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے دو جواب دیے تھے۔ فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُخُرٍ، یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا تم اتنا ناخن کاٹ دیتے۔ کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَلَوْ بِصَفْحَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا، جو تکلیف ہے اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے۔ آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج شکایتیں کیا آتی ہیں؟ بس جی ماں بہت تنگ کرتی، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے۔ جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے دشمن بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم حقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اب سوچیں کہ نافرمانی کیا ہے؟ میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں، لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجیے، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے،
कुतिबा इंदल्लाहि आक़न, ये शख्स अल्लाह के यहाँ नाफरमान लिखा जाए। इल्म दानिश की गुत्थियां सुलझाने के लिए लोग बैरून मुल्क जाते हैं, न जाने क्या पढ़ के आते हैं। जिस शख्स को वालिदैन का एहतराम नहीं, उससे बड़ा दुनिया में कोई जाहिल नहीं, कोई उजड़ नहीं। ये है वो दीन के मसाइल जिनसे नाबुल्द जिंदगियां गुजर जाती हैं लेकिन समझ नहीं आती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले है, और बाप के बारे में फरमाया कि ये जन्नत का दरमियाना दरवाजा है, चाहो तो इसे जाया कर लो, चाहो तो इसकी हिफाजत कर लो। हुकूकुल उम्महात, माओं की नाफरमानी ये हराम है। अगर नाफरमानी करता है तो उसे क्या खमियाजा भुगतना है? नंबर 1, ये अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की हुर्मतों को पामाल करने वाला है। अल्लाह ताला की हुर्मतों को पामाल करने वाले को दुनिया और आखिरत में चैन कैसे आएगा? अल्लाह ने हराम करार दिया है कि माओ की नाफरमानी की। ये कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। चोर को हर शख्स बुरा समझता है, बदकार को हर शख्स बुरा समझता है। अल्लाह के रसूल ने वालिदैन की नाफरमान को शिर्क के बाद बड़ा गुनाह कहा है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी और झूठी कसम। तीसरा नुकसान, जिसने अल्लाह को राजी करना है वो वालिदैन को राजी कर ले, जिसने अल्लाह को नाराज करना है वो वालिदैन को नाराज कर ले। अल्लाह के रसूल की वसीयत का भी मजाक उड़ाने वाला है। बाकी सदा उसे फांसी लगा फरमान को बैदानी मुअज्जलन यअक़ूबतुहुमा फिद्दुनिया अल-बाग़ियु वल-अक़ूब। 2 दरवाजे ऐसे हैं जो भी इससे दाखिल होता है, सजा क़यामत की तो बात की बात है, अल्लाह दुनिया में सजा दे देता है। एक तवाफ़ और एक वालिदैन की नाफरमानी। और जब मुसीबत का सामना उसे करना पड़ता है वो क्या है? 3 ऐसे बंदों हैं जिनके ना फराइज कबूल है ना नवाफिल कबूल है। वो कौन से हैं? आकुन, मन्नान व मुकद्दिबुन बिल क़दर, वालिदैन का नाफरमान, नेकी करके एहसान जताने वाला और तकदीर को झुठलाने वाला। एक सातवीं सजा जो से मिलती है, ये अल्लाह जो जलाल की रहमत से छुटकारा जाता है। लाअनल्लाहु मन लाअन वालिदैन, अपने वालिदैन को लानत करता है, उस पर अल्लाह की लानत होती है। मैंने खुदा के शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया, कितनी प्यारी है हदीस है। आगे कहते या रसूल अल्लाह इन शहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मैं गवाही जो दे दूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत की लायक नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और मैं 5 नमाज़ों की मदद नहीं करूं, मैं रमज़ान के रोजे रखूं और मैं रमज़ान को क़याम भी करूं और ज़कात भी दूं, और सवाल करने वाला खामोश हो गया। आपने फरमाया मन मात अला हादा, जिसने ये काम किए क़यामत के दिन अंबिया और सिद्दीकीन शुहदा के साथ खड़ा होगा। साथ एक लफ्ज़ बोल दिया, नालन यअक़ वालिदैन, शर्त यह है कि वालिदैन का नाफरमान ना हो। पता ही चला नेकियां करने के बावजूद, नमाज़ों की पाबंदी, तरावियां, क़याम, रोज़ा रखना, ज़कात देना, इन बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा का साथ नसीब होना था, लेकिन महरूमी किस वजह से हुई? नाफरमानी की वजह से। और किसकी नाफरमानी? वालिदैन की नाफरमानी। इसकी आगे सजा ये है, 3 ऐसे बदबख्त हैं कि अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत नहीं डालेंगे। नेक शख्स ले वालिदैन, वालिदैन का नाफरमान, वल-मरअतुल मुतवज्जिला अल-मुतशब्बिहatu बिर्रिजाल, है तो औरत लेकिन मर्द बनना चाहती है, मर्दों की मुशाबिहत करती है। वल-दय्यूस, ऐसा दय्यूस इंसान जिसको भी अल्लाह जलाल देखना पसंद नहीं करते, इसके घर में खवासत है और वो कहता है कोई बात नहीं। और इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है नाफरमान की? 3 लोग अगर तौबा करके मौत नहीं होती तो ऐसे लोगों की जन्नत हराम है। शराब में धुत रहने वाला, वालिदैन का नाफरमान, और तीसरा दय्यूस अल्लाही युज़िरु अहली अल-मौत, ऐसा दय्यूस जिसके अंदर कोई खैर नहीं है। आप जब तक इस बात को नहीं सोचेंगे कि मैंने ये काम बच्चों को भी सिखाना है, तो उसके लिए आप भी अपने आप को तैयार करेंगे तो आपके बच्चे तैयार नहीं हो पाएंगे। बच्चे कुदरती तौर पे जब बच्चे होते हैं
ان کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی وہ ہوتی ہے جو ان کی آنکھیں دیکھتی. ان السمع والبصر والفؤاد، یہ آنکھیں، یہ کان اور دل تو قیامت کو پوچھا جائے گا ان سے، لیکن بچے کی گرو جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے اس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی، پھر اس کے بعد جا کے سننے پہ اس کا جو نہ وہ غور ہوتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے. 40 سال کے بعد جب بہت پختگی آ جاتی ہے تو پھر ایک ایک بات کو دل سے سوچتا ہے. لیکن جو میرے اور آپ کے شکوے اور شکایات ہوتی ہیں کہ میرے بچے یہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے نہیں. جب وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خود بھی نہیں پڑھیں گے. ایک دعا یاد کر لیجئے، اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، فضیل ابن عیاض نے دعا کی تھی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. یا اللہ میں نے علی کے بارے میں بہت کوشش کی کہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ میں نہیں کر سکا، یا اللہ تو اصلاح کر کے دے دینا مجھے. اللہم انی قد اجتہدت فی تأدیب علی فلم اقدر فأدبہ لی. یا اللہ میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اللہ تو اسے ٹھیک کر کے دے. صبح جب تہجد کے لیے اٹھے، دعا کرنے کے بعد دیکھا تو بیٹا پہلے تہجد میں سجدے میں پڑا تھا. پھر ایسی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے، ایسی اصلاح کی کہ وہ ترازو کو اپنے کپڑے سے صاف کرتا نظر آیا. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں وہ گرد آئی ہے نا تو ترازو کے پلڑے میں آ گئی. میں صاف کر رہا ہوں کہ اگر وزن میں یہ گرد بھی ساتھ وزن ہوگی تو میں قیامت کو حساب کیسے. لیکن یاد رکھنا یہ ذکر صرف آپ کو قیامت کو فائدہ نہیں دیں گے. اگر وقت کی قدر کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے وقت بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ آپ کو دنیا کے آخری لمحے تک جو ہے فائدہ دیں گے. نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل، ہر وہ قول اور فعل جس سے ماں باپ کو تکلیف محسوس ہو وہ قول وہ فعل نافرمانی کنسیڈر ہوگی. جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفت الوالدین فيما يأمران به من المباح وسوء الادب في القول والفعل، بری بات کرنا ان کے ساتھ، سوء ادب سے پیش آنا اور ان کی بات کی مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق، ایسا کام کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے والدین رونے لگ جائے، سمجھ لو یہ والدین کی نافرمانی ہو گئی. محمد بن محیریز بیان کرتے ہیں من نشا بین یدی ابیہ فقد عقہ، چلتے چلتے جو اپنے باپ کے آگے چلتا ہے نافرمان بچہ ہے. الا ان یمشی فیمیت له الاذى عن طریق، ہاں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو پھر جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو دور کر دے. ومن دعا اباہ باسمہ او بکنیتہ فقد عقہ، جو اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہے یہ بھی نافرمانی تصور ہوگی. اسے کہنا چاہیے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. جو نام لے کر پکارتا ہے یا اس کے آگے چلتا ہے باپ کے، یہ نافرمانی شمار ہوگی. مجاہد ابن جبر کہا کرتے تھے ومن شد النظر الى والديه فلم يبرهما، جو والدین کو گھور کے دیکھتا ہے یہ بھی نافرمانی کی بات ہے. کسی اولاد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. لا ينبغي للولد ان يدفع يد والده عنه اذا ضرب، باپ اگر بچے کو سرزنش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو اسی طرح دھکیلنا جو ہے یہ بھی اس کی نافرمانی بن جائے گی. حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا تبذل لهما ما ملكت، جو تیری ملکیت میں ہے اس کو خرچ کیا کرو. وان تطيعهما فيما امرك به، جس بات کا وہ حکم دے اس کو بجا لایا کرو، اور اگر وہ برائی کا حکم دے تو وہ کام نہ کیا کرو. اور نافرمانی یہ بھی ہے حجرهما وتحرمهما، جب ان سے ملنا چھوڑ دو گے اور انہیں مال دینا چھوڑ دو گے یہ بھی نافرمانی.
عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عقوق کیا ہے، والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لو ان الولد وقف بجانب والده فنفض ثوبه، اگر باپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، کھڑا اپنا کپڑا جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ آتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اپنے والدین کا نافرمان لکھا جائے۔ آج گرد کی بات تو بڑی دور رہ گئی، آج تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سچا ہونے کے لیے کسی طریقے سے ماں باپ کو جھوٹا کروں گا تو سچا ہوں گا، ان سے جان چھوٹے گی تو میری کوئی زندگی بنے گی۔ شاید کہ تمہیں پتا ہو جس دن یہ نعمتیں ہاتھ سے چھن گئیں رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حسن بصری ماں کی وفات پہ رونے لگ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو دنیا کو سمجھایا کرتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میں ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، وہ میری ماں نے اللہ کے پاس جانا تھا وہ چلی گئی، میں تو رو رہا ہوں جو ان کی دعاؤں کی وجہ سے رحمت کے دروازہ کھلا تھا وہ آج بند ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی سے بچنی چاہیے، والدین کی عزت اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت بتاتا ہے، ایک وقت تھا کہ تجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا، یاد کرو تیری ماں اور تیرے باپ نے تمہیں کس طرح چمچیوں کے ساتھ کھلایا، ہاتھوں کے ساتھ کھلایا۔ آج وقت ہے ان سے بھی حرکت نہیں ہوتی، وہ بدلہ ہی دے دو، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ یاد کرو تم سے اپنا لباس چینج نہیں کیا جاتا تھا، لیٹے لیٹے تمہیں لباس چینج کرواتے، آج بوڑھے ہو گئے ہیں، کم از کم ان کے پاس آ کے کچھ دھلا ہوا لباس ہی پیش کر دیا کرو۔ کس طرح تم لتھڑے ہوئے ہوتے تھے کھیلتے کھیلتے، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا نہ ماں کو نہ باپ کو۔ آج تمہیں کیوں یہ گن آنا شروع ہو گئی ہے کہ میرے باپ اور ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح تجھے انگلی پکڑ کے چلایا، اور پہلا قدم جب تم چلے تو کس طرح اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، شرینیاں تقسیم کی۔ آج تم اس کا سہارا نہیں بن سکتے کہ اس نے مسجد جانا ہے تو خود لے کے جاؤ، کہیں جانا ہے تو اس کا اہتمام کر لو۔ یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جلال والدین کی نعمت جس کو عطا ہے اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔